أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں شان رمضان 2022 کے ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی آخری سحر ہم آج شروع کر رہے ہیں. آج 10 رمضان المبارک. دنیا کے کچھ حصوں میں تو رمضان کے پہلے عشرے کو یعنی کہ عشرہ رحمت کو خیر بات کہہ دیا گیا. وہ 11ویں روزے میں داخل ہو رہے ہیں یا ہونے لگے ہیں. سب سے ہم دعاؤں کے ملتمس ہیں. جناب سارے نعت خواہ جناب تشریف فرمائیں. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں. جزاک اللہ. سب نے بہت لطف لیا اور بہت محسوس کیا جب جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے سورہ زلزال کی ان آیات کی تلاوت کی، جو کہ واقعاً ظاہر قرآن کا ایک ایک حرف
سننے سے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا عنوان ہی سورہ زلزال زلزلہ، اور جس کی پہلی آیت تھی اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ہم یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا کے کسی ایک پورشن میں جو کہ 0.0000001% بنتا ہوگا پوری دنیا کا، اس میں کبھی کوئی زلزلہ آتا ہے اور 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ بندہ مر جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ پاکستان کے ایک صوبے کے ایک حصے کے کچھ شہروں میں زلزلہ آیا تھا، تو ہمیں آج تک یاد ہے کہ 8 اکتوبر کیا ہو گیا تھا، 70,000 آدمی، پتہ نہیں 50,000 آدمی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ قیامت کا منظر کہ جب کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین یعنی پوری زمین، روئے زمین، پوری دنیا، جب زمین اپنی شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اور ہم زلزلے کو میجر کرتے ہیں کہ اتنے میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ہے، اتنے میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ہے۔ اگر کوئی بہت ہی شدید زلزلہ ہو، بہت ہی زیادہ، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا شدید تھا کہ یہ عمارتیں وغیرہ نہیں گری بلکہ زمین کے اندر کی چیز باہر آ گئی، اتنا شدید، یعنی سب تلپٹ ہو گیا، جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا، جو نیچے تھا وہ اوپر ہو گیا۔ اور یہاں یہ زلزلہ جو پوری زمین پر آئے گا، اس کے بارے میں اگلی آیت میں کہا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اخراج ہوگا زمین کے اندر سے جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کا، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اور پھر اس وقت انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وقال الانسان، کہے گا انسان، وقال الانسان ما لہا، یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم کبھی کوئی ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، تو انسان کہے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین بتائے گی کہ اس کے اوپر کیا کیا ہوا، وہ سارے اعمال لوگوں کے سب کچھ بیان کرے گی۔ اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ ایسا اس لیے کرے گی کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر کس کی مجال ہے کہ اس حکم کی سرتابی ہو۔ اور پھر وہ مشہور و معروف آیات جو کہ ہم نے علماء کرام سے سنی کہ کوئی بھی چیز ان نوٹس نہیں گزر جائے گی کہ بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم محاورتاً کہتے ہیں بھائی ذرہ برابر ہے بس، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نیگلیجبل، آلموسٹ نتھنگ، ایز گڈ ایز نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کہا کہ نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سب کا حامی و ناصر، انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ، اور انہی کے ان اشعار سے ہم اس ابتدائی سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر برادران سے کلام سنیں گے انشاءاللہ کہ کتنے روشن دیے دم زدن میں بجھے، کتنے سروے صحیح زیر گردوں جھکے، کتنے دریا یہاں بہتے بہتے رکے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کے اسکار کی ہے سجی محفل۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نشریات نہیں، آقا کے ذکر کی محفل ہے، تو جس کے اسکار کی ہیں سجی محفلیں، دم قدم سے ہیں جس کے یہ سب رونقیں، بزم کونین میں جس کی ہیں تابشیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگے تغیر سموتی رہی، بیچ کیا کیا تنوع کے بوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کے ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور اللہ اللہ وہ امنی وہ استاد کل، مچ گیا جس کی بعثت پہ مکے میں غل، رہبرے انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات،
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ روز محشر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب بے کسوں کا سہارا ہوں انشاءاللہ۔ کلام سنتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔